تو اور بہت ساری باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہمارا۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کو صحیح طور سے گزارنے والا بنائے، لیکن جیسے میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک رمضان کے مہینے میں ہم ایک تو یہ کہ اس میں معظم سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی چیز لینے کی کیا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ممنوعات کو چھوڑنے کا مزاج پیدا ہو، اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ آ گیا، ہم نے رمضان سے واقعی فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ایک دو، رمضان کے احکام پہلے سے معلوم کر لیں، یہ نہ ہو کہ رمضان میں گئے پانی میں گرے اور اس کے بعد تیرنا کیسا بتاؤ ذرا، نہیں، ہم لوگ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رات میں 2 بجے مولوی صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا گیا، ایسے موٹے موٹے مسائل ہم کو معلوم نہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، سیکھنا چاہیے، کتابیں ہیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں۔ پھر تیسری چیز، اپنے اوقات کی تنظیم کریں، ٹائم ٹیبل بنائیے، مثلا آپ نیند سے بیدار ہوئے آخری وقت میں رات میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں آپ، ٹھیک ہے اٹھے، اگر آپ نے تراویح پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، آپ قرآن لیے، اب بیگم اندر بنا رہی ہے سب کھانے کی چیزیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ گھڑی دیکھنے کی بجائے جلدی کرو کا ورد کرنے کی بجائے آپ کیا کریں، قرآن لیجیے یا ذکر کیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیے یا آپ اللہ سے دعا کیجیے یا جو نیکی کر سکتے ہیں، اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ قرآن لے لیا آپ نے، پڑھنا شروع کر دیا، پاؤ پارا پڑھ لیا آپ نے، پھر سحری کر لی، اس کے بعد تھوڑا اور پڑھ لیا، فجر تک آدھا پارا آپ کا ہو گیا۔ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی اذان کے بعد آپ نماز کے لیے گئے، آپ پاؤ پارا پڑھ لیے، عصر کے بعد آپ مغرب تک کے انتظار میں ہیں، سامنے دسترخوان سجا کر چیزیں گننے کی بجائے کون سی میری ٹیریٹری اور کون سی دوسرے کی آپ طے کرنے کی بجائے اور مجھ کو کیا ترتیب سے کھانا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ کا ایک پارا روزانہ ہو سکتا ہے، ایک پارا کون پڑھے گا روزانہ، پڑھ سکتا ہے، جس کام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کام کو مکمل کیا جا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، جس کام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم ہمالیہ پہاڑ کے جیسا دیکھتے ہیں اس کو، میرے سے نہیں ہوگا، ایک قرآن پورا نہیں ہوگا، کچھ لوگ بھولے بھالے ہوگا ایک نہیں 2 ہوں گے، لیکن وہ 2 دن تک ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں، روزانہ پڑھیے۔ دعا کا وقت، ایسا وقت جس میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، آپ کو دعا کرتا ہوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، روئیے، گڑ گڑائیے، نہیں آتا منہ رونے کا کیجیے، آج حال یہ کہ بعض اوقات رونا بھی نہیں آتا ہے، کیوں؟ اتنا سخت دل ہو گیا ہے، دعاؤں کی عادت ہی نہیں ہے، روئیں، رونا نہیں آتا ہے، اس بات پہ افسوس کریں کہ اللہ میں ایسا کیا کروں، میں تیرا بندہ اور رونے نہیں آ رہا مجھ کو، اس پر افسوس کریں، اللہ ایسا بنا کہ تیرے آگے میں روں۔ سارے اسلاف کا حال آپ دیکھیے، اللہ کے آگے رونے والے سلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے، ان کا جانماز بھیگ جاتا تھا، اتنا روتے تھے، اب کتنوں کا حال بیان کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب داڑھی تر ہو جاتی تھی، حضرت عثمان کتنا قرآن پڑھتے، روتے، تو یہ رونے سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے ساری خیر نرم دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سارا شر سخت دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رمضان میں بھوک پیاس سے ویسے بھی آدمی نرم ہو جاتا ہے، آدمی دعا کرے اللہ سے، اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، ساری نعمتیں کھا کے میں نے سب کچھ پی کے سب کچھ لے کر میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا، اے اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، کچھ نیکیاں میں نے کی ہیں لیکن معلوم نہیں ان میں اخلاص تھا نہیں تھا، معلوم نہیں میں نے واقعی ان کو صحیح ڈھنگ سے کیا نہیں کیا، اے اللہ اگر تو قبول نہیں کرے گا میں برباد ہو جاؤں گا، بہت گناہ ہے اللہ تو معاف کر دے، اللہ سے دعا کریں، ایسی دعا کریں کہ واقعی آدمی کو اپنے بندے ہونے کا احساس تازہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، ایسی دعا کریں، اکیلے میں آدمی دعا کریں، ذکر کریں، چلتے پھرتے میں، لیٹے جب بھی اس کو موقع ملے ذکر کریں، اس کے لیے کوئی بہت محنت کی ضرورت نہیں، جو بھی جیب میں ہے 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے، کوئی فقیر کوئی مسکین دکھائی دے اس کو دے، صدقات کرے خوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اس مہینے میں، سخاوت کا اہتمام کریں، غربا فقراء کے کام آئیں اور ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، کتنے لوگ بھوکے ہوتے ہیں، کتنے لوگ غریب ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو جواب نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، کسی کے سامنے بولتے نہیں وہ لوگ، ان کا خیال دوسرا مسلمان رکھے، وہ میرا بھائی ہے، اس کے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی زمانے میں اس نے مجھ کو ستایا لیکن میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا، اس کی تکلیف پر خوش نہیں ہوں گا، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کی طرح نہیں ہوں، مجھ کو ویسا بننا چاہیے، مجھ کو بہتر انسان بننا چاہیے، میں اس کے کام آؤں گا، ایسا بنے، پڑوسی ہمارے لاکھ جھگڑے ہمارے ہوئے ہیں، خیال رکھے اس کے دن خراب چل رہا ہے، اس کا تجارت نہیں چل رہی ہے، غربت افلاس میں ہے، کام آئے اس کے، جس کا دل نرم ہے اس کے ساتھ خیر ہے، سخت دل جہنم میں لے جائے گا، ساری برائیوں کی جڑ دلوں کا سخت ہونا ہے، کیوں؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس میں خیر کا نفوذ نہیں ہوتا ہے،
لہٰذا رمضان میں ان اعمال کے ذریعے سے اگر ہم نے اپنے دل کو صحیح کر لیا، قیامت کے دن یہ کام آئے گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، کام آئے گا تو قلب سلیم، صحیح سالم دل، ٹھیک ٹھاک دل، قساوت سے، غفلت سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور حسد سے، کینہ سے، بغض و عداوت سے اور اس طرح کی ساری طمع اور حرص اور اس طرح کی جتنی قلبی بیماریاں ہیں ان سے پاک دل لے کے اللہ کے پاس جائے. یہی تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، یہی تو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے. اس کا بگاڑ ساری چیزوں کا بگاڑ ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح، اگر وہ بگڑ جائے پورے بدن میں بگاڑ آئے گا. اور وہ آدمی کا دل. رمضان میں اپنے قلب کو تقوی سے بھرنے کی کوشش کریں. اسی لیے کہ حدیث میں کیا آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا التقوی ها هنا ويشير الى صدره. آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ تقوی کا مہینہ ہے. اپنے دل کو تقوی والا بنانے کی کوشش کریں اور ساری گندگی سے اپنے دل کو پاک کریں، روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، دعا و استغفار کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو قوی بنانے کے اعتبار سے. جب اللہ سے بندے کا تعلق ہو جائے اللہ اس کے دل کو خیر سے بھر دیتا ہے.